ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہجر کی آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے یعنی آگ کی لپٹ سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کہ یہ تمہید باندھی جا رہی ہے، یہ بات کہ انسان کو کس سے پیدا کیا، پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو، یہ ایک تمہیدی بات ہے اس واقعے کے لیے کہ ابلیس کو لعنتی کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ ابلیس نے کیا غلطی کی تھی، یعنی سرکشی کی تھی جس کی وجہ سے وہ لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی اس بات سے ابتدا کیسے ہوئی، یہ اللہ اب تمہید باندھ رہے ہیں آگے بتانے آنے والی بات کے لیے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے۔ یعنی اس سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پھر انسان کو مٹی سے بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کا حیوانی وجود بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ میں تخلیق فرمایا جس طرح اب وہ ماں کے پیٹ میں تخلیق کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صورت غالباً یہ ہوئی کہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی کیچڑ میں کسی جگہ نطفے کے قسم کی کوئی چیز پیدا ہو گئی جس کے اوپر کی کیچڑ خشک ہو کر بیضے یعنی انڈے کی شکل اختیار کر گئی۔ قرآن نے اسی کھنکھناتی مٹی سے تعبیر کیا ہے۔ تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر انسان اس بیضے سے اسی طرح نمودار ہو گیا یعنی انڈے سے جس طرح انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ تمام جاندار پہلے مرحلے میں غالباً اسی طرح پیدا کیے گئے، پھر ان کا تسویہ ہوا، تسویہ یعنی انہیں سنوارا گیا اور ان میں اپنی نسل آپ پیدا کرنے کی صلاحیت اور ودیت کر دی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، یعنی اللہ نے تمہیں خاص اہتمام کے ساتھ زمین سے اگایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ فرما رہے ہیں اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، یعنی از ہوتا ہے ماضی کا صیغہ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ واقعہ بھی بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کی ابتدا کی تھی اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ یعنی فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں جو اللہ سے قریب تر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جن ہیں جو ناری مخلوق ہیں، یعنی وہ بھی شعلے اور روشنی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انسان ہے جس کی ابتدا اللہ نے بتائی ہے کہ وہ کیسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لینے کے لیے یعنی ان سے کم تر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ انسان یعنی ان سے یہ نہیں ہے کہ برتر ہو گیا ہے، بلکہ وہ برتر مخلوق وہ تھی، لیکن اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نوری ہیں یا ناری ہیں، یہ دیکھنا تھا اللہ کے حکم کس کا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، یہ نوری اور ناری دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ حکم اللہ کا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کفار قریش تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم یعنی لیڈر ہیں، ہم استطاعت ہیں تو ہم کیوں ایمان لائیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے چن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے تمہارے اندر بھیجا ہے تو تم ایمان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں والا واقعہ بھی انہیں سناؤ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی بے شک خالقٌ میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرًا ایک انسان، من صلصال من حمام مسنون، یعنی کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، پس جب میں اسے سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، پھر میں پھونک دوں اس میں، من روحی اپنی طرف سے روح، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کلہم کا مطلب بھی سب ہے، اجمعون کا مطلب بھی سب ہے۔
سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اور وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں۔ یعنی اب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم، یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس میں کہ اس کو سجدہ کرنا ہے، جس کے اندر میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ اب روح کیا ہے، یہ امور متشابہات میں سے ہیں۔ یعنی متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا مطلب معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اتنی بات واضح رہے کہ یہی وہ لطیف پھونک ہے جس سے انسان کے حیوانی وجود میں وہ چیز داخل ہوئی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ یعنی اس پھونک سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی شان بڑھا دی۔ ماں کے پیٹ میں بھی یہ اسی مرحلے میں پھونکی جاتی ہے۔ اس سے پہلے انسان نہیں ہوتا، صرف ایک حیوان ہوتا ہے جو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزر کر انسانی شخصیت کے لیے ایک ایسا قالب بن جاتا ہے کہ اب اس میں یہ روح پھونک دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم امتحان لینے کے لیے یعنی یہ حکم دیا تھا۔ اس سے مفقود یہ تھا کہ آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، تو یہ جن کہاں سے آ گئے؟ تو جو یعنی کثیر ہوتی ہے، پاور میں ہوتی ہے، جن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی تو اس میں ان کی جنات کی تعداد کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس میں یہ بھی شامل تھا ابلیس۔ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کالا، ارشاد ربانی ہوا، یا ابلیس ہو، اے ابلیس، مالا کا تجھے کیا ہوا، اللہ تکونا مع الساجدین، کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کالا، تو کہا شیطان نے، لم اکلی اسجدا، میں ہرگز نہیں سجدہ کروں گا، لبشرن، ایک آدمی کو، خلقتہ من صلصال من حمام مسنون، جسے تو نے کھنکھناتے گارے اور بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کالا، تو ارشاد ربانی ہوا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک الرجیم، بے شک آج سے تو مردود ہے۔ اب مردود کسے کہا جاتا ہے، رجیم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جسے رجم کیا گیا ہو، جسے دھتکار دیا گیا ہو پتھر مار کر، جو ہم حج کے موقع پر کرتے ہیں، تو یہ رجیم یعنی پتھر مارا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، بے شک آج سے تو مردود ہے، یعنی کہاں؟ آسمان پر، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا، تو اسے لعنتی یعنی دھتکارا ہوا قرار دے دیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تجھ پر لعنت ہے، اِلَى یوم الدین، قیامت کے دن تک، یعنی تم پر لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جسے اپنی رحمت چھین لے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مغضوب بن جاتا ہے، لعنتی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کالا، تو کہا شیطان نے، ربی فانظرنی، اے میرا مجھے مہلت چاہیے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک۔ یعنی اس نے تکبر کیوں کیا؟ اس نے کیوں اللہ کا کہنا نہیں مانا؟ انسان جب علم، دولت، حسن یا اقتدار میں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر دیکھتا ہے تو وہ ابلیس کا یہی استعداد لال ہے جو اسے حق کے مقابلے میں اکڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتے جنات سے بھی برتر تھے، مگر انہوں نے یہ احمقانہ استعداد لال نہیں کیا بلکہ سجدے کے حکم کو خدا کا امتحان سمجھا اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مثال انور کے تیار ہو گئے سجدہ کرنے کے لیے۔ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے مہلت مانگ لی۔ اب یعنی آسمان سے، جہاں ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہاں سے نکال بہر کر دیا گیا۔ اب پھر اس نے مہلت مانگی، الی یوم الوقت المعلوم، اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے۔ کالا فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا، ارشاد ربانی ہوا، جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلوم، اس معلوم وقت تک، مقررہ وقت تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ کالا، تو کہا شیطان نے، ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا،
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں بھی سجا کر دکھاؤں گا ان کو زمین میں، یعنی زمین کی جو دل فریبیاں ہیں، میں بھی زمین کی دل فریبیاں ان کے اندر پیدا کر دوں گا، والا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر ڈالوں گا۔ اب اس نے اللہ کے اوپر الزام لگا دیا اغوا کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں، چونکہ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو حق بجانب خیال کرتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں اس اپنے سے کمتر مخلوق کو کس طرح سجدہ کروں۔ اس وجہ سے اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں فعل اغوا کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں حکم کی عدم تعمیل کے باعث گمراہ ٹھہرا تو اس میں میرا قصور نہیں، بلکہ یہ حکم ہی ایسا تھا، میں اس کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے اگر میں اس کے سبب گمراہ ہوا ہوں تو اس پر تو نے مجھے اللہ گمراہ کر دیا ہے، یعنی مجھے تو نے ہی مجبور کیا گمراہ ہونے پر۔ تو اس نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے مجھے ایسا حکم دیا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، تو میں بھی ان سب کو گمراہ کر ڈالوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے خاص بندے ہوں گے، یعنی وہ میرے کہنے میں نہیں آئیں گے، ان کے سوا باقی میں سب کو گمراہ کروں گا۔ کالا ارشاد ربانی ہوا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی علیہ عربیت کے خاص اسلوب کے مطابق آیا ہے۔ قرآن اور کلام عرب دونوں کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا تھا جب کسی راستے کے بارے میں یہ بتانا مفقود ہو کہ وہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو اپنے رہبروں کو خود منزل پر ڈال دیتا ہے، یعنی جہاں علیہ آ جاتا ہے تو ایسا سیدھا راستہ جو خود بخود اپنے رہبروں کو منزل پر لگا دے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن میرے بندوں پر تیرا کوئی شیطان زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو بہکے ہوئے لوگ ہوں گے صرف وہ تیری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان بہکے ہوئے لوگوں کے بارے میں میرا وعدہ کیا ہے کہ میں ان سب کو بھر دوں گا جہنم سے۔ لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٌ، اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے میں سے ان کا حصہ طے شدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے، یعنی 7 بڑے جرائم جو ہیں، وہ 7 بڑے جرائم جنہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر ان کا جرم کا دروازہ جو ہوگا وہ اسی دروازے میں داخل ہوں گے، یعنی جہنم کے 7 باب دروازوں میں سے وہ داخل ہوں گے۔ اصل میں الفاظ ہیں ان جہنم لموعدہم اجمعین، اس میں زور لفظ اجمعین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ابلیس کے قول لأغوینہم اجمعین کے جواب میں استعمال فرمایا ہے۔ اس نے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی زور کے ساتھ فرمایا ہے کہ پھر میں بھی ان سب کو جہنم رسید کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گا۔ یعنی کہ جہنم کے دروازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لیے بتایا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی جہنم کہاں سے مہیا ہوگی جو اتنے سب لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ اس طرح کے مجرموں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے وہ ایسی وسیع ہے کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے جن سے جہنمیوں کے گروہ ان کے جرائم کے لحاظ سے الگ الگ داخل کیے جائیں گے۔ قرآن نے جن چیزوں کو اصلی مہلکات قرار دیا ہے اگر وہ شمار کی جائیں تو 7 عنوانات کے تحت آ جاتی ہیں۔ شیطان انہی میں سے کسی ایک یا سب میں مبتلا کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈالتا ہے، یہ درجہ بندی غالباً انہی مہلکات کے لحاظ سے ہوگی۔ برعکس اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنت و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں باغوں میں ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ادخلوها بسلام آمنین، وہ داخل ہوں گے ہاں اس جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے، دور کر دیں گے ان کے سینوں میں جو بھی کدورتیں نفرتیں ہوں گی، اخواناً علی سرور متقابلین، بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسوہم، نہیں پہنچے گی انہیں، فیہا اس جنت میں، ناصب کوئی تھکان، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ میرے بندوں کو بتا دو انی آن الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ عذابی هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی جان لیں کہ بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو کفار قریش تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں اور عذاب مانگ رہے تھے کہ لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو بے شک میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جس طرح میں نے تمہیں 2 مثالیں دی ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی، اسی طرح میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، انہیں خبر دے دو ابراہیم کے مہمانوں کی۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ نشانیاں مانگتے ہو یا عذاب مانگتے ہو، ذرا انہیں ابراہیم کا بھی واقعہ بتاؤ۔ اس داخلوا علیہ، جب داخل ہوئے اس کے پاس یعنی وہ مہمان، فقالوا سلاما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ قال انکم منکم واجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لا توجل، آپ مت ڈریں، انا نبشرک، بے شک ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بے غلام علیم، ایک علم والے بیٹے کی۔ جہاں حلیم آتا ہے تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، تحمل والے بردبار بیٹے۔ جہاں علیم آتا ہے تو ذی علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں فرشتے میرے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن انہیں ایسے غیر معمولی طریقے پر دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف کھا گئے کہ فرشتے ایسے تو نہیں آتے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی یعنی مصیبت یا آفت ہی لے کر آئے ہوں گے۔ تو وہ پوچھنے لگے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں فرشتے ایک طرف خوشخبری دینے آتے ہیں مومنوں کو، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے جو منکر ہوتے ہیں انہیں عذاب دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشخبری ملنے کے بعد بھی پوچھتے رہے۔ قال ابشرتمونی، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا ان مسنی الکبر، یہ کہ مجھے بہت بڑھاپا ہو گیا ہے۔ فبما تبشرون، اب تم مجھے کس کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا بشرنا کا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بالحق، سچی۔ فلا تکن من القانتین، پس آپ نہ ہو جائیں مایوس۔ قال ومن یقنط، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون ہے جو مایوس ہو من رحمت ربی، اپنی رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں کے۔ یعنی جب مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دی، اس لیے مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا تو کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔